السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی ہے بہترین سودا۔ اکرم صاحب کے 4 بیٹے تھے۔ انہوں نے سبزی منڈی میں ساری زندگی کام کیا اور اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی۔ پھر وہ بیمار ہو گئے اور ان کے علاج معالجے پر کثیر رقم خرچ ہو گئی، مگر جان نہ بچ سکی۔ وہ اہلیہ کو بیٹوں کے آسرے پر چھوڑ گئے۔ شروع میں بیٹوں نے ماں کا بہت خیال رکھا، مگر جلد ہی وہ اپنے فرض سے غافل ہو گئے۔ چاروں بال بچے دار تھے اور خوشحال تھے، مگر سب مل کر بھی ایک ماں کو خوش نہ رکھ سکے۔ اس دن تو فہمیدہ بیگم دل محسوس کر رہ گئیں جب بڑی بہو نے ان کے سامنے شوہر سے کہا، امی کو ہر بیٹے کے پاس ایک ایک مہینہ رہنا چاہیے تاکہ کسی ایک بیٹے پر بوجھ نہ بنے۔ چھوٹے بیٹے اصغر کو یہ بات پتہ چلی تو اسے افسوس ہوا کہ ماں جس کی دعا جنت کی ضمانت ہے بھائیوں کے لیے بوجھ بن گئی تھی۔ وہ بھائیوں میں سب سے چھوٹے اور مالی لحاظ سے بھی دوسرے بھائیوں سے کمزور تھا، مگر ماں کی عظمت کو سمجھتا تھا اور اپنے بھائیوں کا رویہ دیکھ دیکھ کر کڑتا رہتا تھا۔ ایک دن بڑی بھابھی نے سب کو اپنے گھر پر بلایا۔ اس دن اصغر کی جیب میں 50,000 روپے تھے، جو اس نے اپنے ایک دوست سے ادھار لیے تھے تاکہ منڈی میں جا کر اپنے والد کی جگہ پر کام کر سکے۔ مگر جب بائی کے گھر پہنچا اور وہاں درپیش مسائل دیکھے تو خود پر قابو نہ پا سکا۔ بھابھی نے بتایا کہ امی کی بیماری پر 40,000 روپے خرچ ہوئے ہیں، لہٰذا ہر بھائی اپنے حصے 10,000 روپے دے گا۔ انہوں نے ٹیسٹ رپورٹس بھی اور ہسپتال کے بل بھی دکھائے۔ اس لمحے اصغر نے فیصلہ کر لیا۔ وہ سب سے مخاطب ہو کر بولا، بیماری تو پھر بھی آ سکتی ہے، اس مسئلے کا کوئی مستقل حل ہونا چاہیے۔ مثلاً کیا ہوگا؟ بڑی بھابھی نے کہا۔ اصغر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، امی میرے ساتھ رہیں گی، ہر بیماری دکھ تکلیف میرے ساتھ گزاریں گی، میں کسی سے کوئی رقم نہیں مانگوں گا۔ اگر آپ سب کو منظور ہے تو امی ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ جائیں گی، بولیے۔ اصغر کے الفاظ نے ماحول پر سناٹا طاری کر دیا۔ بڑے بھائی نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو بھابھی نے ان کو روک دیا اور خود بولی، اصغر تم جذباتی ہو کر ایسا کوئی فیصلہ مت کرو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ دیکھتے ہیں کون پچھتاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اصغر نے جیب سے رقم نکالی، 10,000 روپے الگ کر کے واپس جیب میں رکھے اور 40,000 روپے میز پر رکھتے ہوئے بولا، یہ لیں، امی کے علاج کا خرچ اور ان کا سامان باندھ دیں۔ اصغر اپنی ماں کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گھر سے کام کے لیے پیسے لے کر نکلا تھا، مگر ماں کی حالت دیکھ کر اس نے اپنی آخرت کا سودا کر لیا تھا۔ اصغر جب ماں کو لے کر گھر پہنچا تو اس کی بیوی کو شوہر کا یہ عمل پسند نہیں آیا اور وہ دونوں بچوں کو لے کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ اصغر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ماں کی خاطر کسی کا دباؤ برداشت نہیں کرے گا۔ اصغر کے حالات کچھ بہتر نہیں تھے، پھر بھی اس نے ماں کی ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ اصغر کے حق میں تو وہ ہر وقت دعا کرتی رہتی۔ اصغر پھلوں اور سبزیوں کی منڈی میں کام کرتا تھا۔ اپنا کام شروع کرنے کے لیے اس نے جو رقم حاصل کی تھی وہ خرچ ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور تھوڑی رقم سے کام کی ابتدا کی تھی اور تھوڑی تھوڑی بچت کرنا شروع کر دی۔ اصغر کی ساس نے پیغام بھیجا کہ وہ بیوی کی شرط پر اسے لے جائے، مگر اصغر نے منع کر دیا اور کہلوایا کہ اسے اچھی بہو بن کر آنا ہے تو آ جائے، ورنہ اس کی مرضی ہے۔ اس طرح بات بگڑ گئی۔ خاندان کے کچھ بڑے بیچ میں پڑے اور اصغر کو سمجھایا کہ ماں کی چاروں بھائیوں کی ذمہ داری ہے، تمہارا فیصلہ حلت ہے، مگر اصغر نے اسے اپنا فیصلہ بدلنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف ماں کے گھر سے جانے کے بعد اصغر کے بھائی دفتری اور گھریلو پریشانیوں اور بیماریوں سے مشکلات میں گر گئے۔ اصغر نے جلدی ہی ایک معقول رقم جمع کر لی اور منڈی میں اپنے والد والی جگہ حاصل کر کے اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ آس پاس کے دکاندار دن بھر گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لیے آوازیں لگاتے رہتے، مگر اصغر سکون سے بیٹھا رہتا، پھر بھی اس کی دکان پر گاہکوں کا ہجوم رہتا۔ یہ سب اس کی ماں کی دعاؤں اور اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے۔ اصغر منڈی سے اتنی رقم کمانے لگا کہ اس کے سارے بھائی مل کر بھی نہ کما پاتے تھے۔ وہ ایک خوشحال تاجر بن گیا۔ جب سرمایہ کی ریل پیل ہوئی تو بیوی بھی راضی ہو کر گھر آ گئی، اپنی ساس سے معافی مانگی اور ان کی خدمت کرنے لگی۔ اصغر منڈی سے کمائی کی گئی رقم سے لوگوں کی مدد بھی کرتا اور کھلے ہاتھ سے خرچ بھی کرتا، مگر اس کے پاس کوئی کمی نہ ہوتی۔ پھر ایک دن فہمیدہ بیگم بیمار پڑ گئیں۔ ان کے 2 بیٹے شہر سے باہر اور ایک کمپنی کے کام سے ملک سے باہر تھا۔ چند روز بعد فہمیدہ بیگم چل بسیں۔ بیرون ملک بیٹے کو تو ان کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہوا۔
ایک دن جب پورا خاندان جمع ہوا تو اصغر نے 3 لفافے نکال کر اپنے بھائیوں کے سامنے رکھ دیے۔ انہوں نے لفافے کھولے تو وہ نوٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ بڑے بھائی نے حیرت سے پوچھا۔ اصغر نے دکھی دل کے ساتھ آنکھیں ملتے ہوئے کہا، یہ پیسے امی کے پاس تھے جو میں نے ان کو اکثر دیتا رہتا تھا۔ یہ رقم چونکہ ماں کی ملکیت تھی، اس لیے یہ رقم آپ تینوں میں تقسیم کر دی ہے کہ یہ آپ کا حق ہے۔ وہ شاید بظاہر آپ سے ناراض ہوں، مگر انہوں نے آپ سب کے لیے کبھی بددعا نہیں کی۔ دعا کریں کہ آپ کے بچے بھی سلوک نہ کریں جو آپ نے اپنی ماں کے ساتھ کیا ہے۔ اصغر کے الفاظ سخت تھے، بھائیوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں، پھر بھی ان کی نظریں لفافے کی موجود بھاری نوٹوں پر تھیں۔ اصغر نے اس دن ماں کی محبت میں جو سودا کیا تھا، اس میں اس کی اس قدر منافع ہوا، وہ تینوں بھائی خسارے کا شکار ہو گئے۔ دیکھیں بچوں، یہ آج کی کہانی تھی جس میں والدہ کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کبھی بھی ماں کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیشہ اپنے والدین کی فرما برداری کریں، تبھی آپ ایک اعلیٰ مقام کو پا سکتے ہیں۔ ہاں تو بچوں، آج کا ہمارا سبق ہے، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے اور کامیابی والدین کی خدمت ہے، تو اس لیے ہمیشہ والدین کی خدمت کریں۔ کہانی پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا